جی ہمارا نا پہلا حصہ محترمات مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، پہلا حصہ جو بنیادی چیز تھی، جو مین ضروری چیز تھی، کیونکہ یہ والے قواعد جو ہیں یہ ہمیں آگے بڑی کتب میں بھی یہ ملنے ہیں، القول السدید کے اندر بھی یہ کہ زیادہ تر باتیں ایسی ہیں جو القول السدید میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں، تو وہ بھی جو ہے ہمیں تحفۃ القاری کا مقصد ہوتا ہے. ہم جب مبتدی طلباء کو پڑھاتے ہیں، اس کا مقصد سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد جو بنانی ہوتی ہے پہلے اسباق سے. جو پہلا حصہ ہے جس کے اندر سارے ہم نے ملتی جلتی آوازوں والے حروف پڑھے ہیں، اس کی مشقیں کی ہیں، اصل بنیاد وہی ہے. ٹھیک ہے، آگے جو ہے ہماری جس نے تو مختصراً پڑھنی ہے، کچھ چیزیں مختصراً پڑھنی ہے، تو اس کے لیے تحفۃ القاری بیسٹ ہے. تو اگر کسی نے پرو لیول کی تجوید پڑھنی ہے، جس نے تفصیل کے ساتھ کہ ہر چیز اہم واضح طور پر ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہر ایک چیز کے قواعد، اس کی بنیادی، کیونکہ ہر قواعد نہیں ہے اس کے اندر، چند ایک ضروری قواعد ہیں جو کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے دوسرا سبق جو کہ حرکات کے بارے میں ہے. حرکات کیسے کہتے ہیں؟ حرکات یعنی زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے زبر زبر جو ہے وہ سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، زبر سیدھا منہ کھول کر، جیسے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. ٹھیک ہے، اس کے اندر منہ کو جھکائیں گے نہیں اور نہ ہی گول کریں گے. با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. اسی طرح ہی زیر ہونٹوں کے نیچے کی طرف جو با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی. اور اسی طرح ہی پیش اور ہونٹ کو گول نہ تمام ملانے سے یا بند کرنے سے، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو. تنبیہ میں لکھا ہے پیش دونوں ہونٹوں کو کے پوری طرح گول ہونے سے ادا ہوتا ہے. پھر دونوں ہونٹوں کا دائرہ جتنا کم از کم ہوگا، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے تنبیہ میں بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ کے جو پیش کی ادائیگی ہے، حرکات میں پیش اور حروف تہجی کے اندر واو، یہ دو حرف ایسے ہیں، یعنی حرکات میں پیش ایک چیز اور دوسرا حرف تہجی الف سے لے کر یا تک جو ہوتے ہیں اس کے اندر سے واو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر آپ کا ہونٹ گول ہوں گے. اس کے علاوہ حرکات کے اندر باقیوں کے اوپر ہونٹ گول کرنا، یعنی زبر کے اوپر، زیر کے اوپر، تو یہ غلط ادائیگی ہو جائے گی. اور اسی طرح ہی حروف کے واو کے علاوہ کسی حرف کی حروف کی ادائیگی خراب. تو آپ نے اس چیز کا خصوصی خیال کرنا ہے. تو تنبیہ میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ ہونٹوں کو اچھی طرح گول کرنا ہے. اب اچھی طرح گول کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا آپ کے ہونٹوں کا دائرہ گولائی میں ہو اور کم از کم ہو. جتنا کم از کم ہوگا، جتنا دائرہ ہم جتنا کھلا منہ کر رکھیں گے اتنا واو اچھا نہیں ادا ہوگا، جتنا دائرہ کم کریں گے اتنا واو اچھا ادا ہوگا. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. تو تنبیہ میں انہوں نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے، آگے زبر زیر اور پیش کی مشق. زبر زیر پیش کی مشق ساتھ ساتھ کیجیے گا مائک بند کر کے اپنا. زبر کی مشق: جعل، عدل، سجد. زیر کی مشق: ایبیلی. اور اسی طرح پیش کی مشق: صحف، کتب، فعول. ٹھیک ہے، تینوں کی کٹھی مشق. اب ان تینوں کی کٹھی مشق سے مراد یہ ہے کہ ایک حرف کے اندر زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک ورڈ کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے، ایک جملے کے اندر. خلق، دعیہ. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اصل جو ہم مشق کریں گے اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ نے ہر حرف کو اس کی تعریف کے مطابق پڑھنا ہے. ہر حرف کو اس کی تعریف کے مطابق پڑھنا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ زبر جو ہے وہ
सीधा मुंह खोल कर अदा होगी, तो उसमें मुंह को इधर उधर नहीं करना। जेर में उन्होंने कहा है कि होंठों को नीचे की तरफ माइल करेंगे, ठीक है, तो हम होंठों को उसी तरह ही नीचे की तरफ रखेंगे। और पेश में होंठों को गोल करेंगे। तो हमने तीनों हरफ, तीनों हरकत जो एक जुमले में पढ़नी है ना, उसकी तारीफ के मुताबिक पढ़नी है। खुलीक़ा, देखते हुए कि भाई मैं उसकी तारीफ के मुताबिक पूरा अमल कर रही हूं या नहीं कर रही, ठीक है। इसी तरह ही दुइया, कुरिया, उखीदा, बुगिया, जुमिया, हुशिरा, कुतीबा। जी, उम्मीद है तमाम सारी बातें मश्क की होगी। इसी तरह ही जुमला ब जुमला जो हरफ जो हरकत जिस तरह लिखी है उसको वाज़ेह करके आप पढ़ेंगे। जब आप उसको 5 7 10 15 दफा उसकी मश्क करेंगे, ऑटोमेटिकली जब भी हरफ ऐसे ही तकरीबन मिलती जुलती हरूफ आने हैं, तो जब भी हरफ ऐसे आएंगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में, आपके जबान उसको रवा कर चुकी होगी, उस पर मश्क हमारी पक्की हो गई होगी, तो इसलिए उसमें फिर मिस्टेक्स होने के कम चांसेस हैं। आगे तंबीहात, तंबीहात में जो है ना वो कुछ इसकी बातें हैं, यानी तंबीहात से मुराद होता है जिससे जिन चीजों से बचना जरूरी होता है उनको तंबीहात में जिक्र करते हैं, ठीक है। और जो चीज उसके कायदे के मुताबिक नहीं होती उसको जो है वो मुस्तस्नियात में जिक्र करते हैं, या तंबीहात में भी जिक्र कर लेते हैं। और इसी तरह ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उन कवाइद के मुताबिक हम गलत पढ़ते हैं, उनको जो है वो तंबीहात में जिक्र किया जाता है। जैसे हर एक हरकत में दूसरी हरकत की कैफियत या हालत पैदा करने से बचें। अब इसका क्या मतलब है? अब मकसद कहने का ये है कि जबर में जेर और पेश की हालत को पैदा करने से बचना, जेर में जबर और पेश की हालत को पैदा करने से बचना, और पेश में जबर और जेर की हालत को पैदा करने से बचना है। यानी इनको आपस में खल्त मल्त नहीं करना। यानी आप बा पढ़ें तो बा में आप होंठों को गोल कर लें। वो कैसे, वो आपको मैं आगे बताता हूँ मिसालों के साथ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकयातन हम इसमें अक्सर गलती करते हैं, जब हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो इसमें गलती होती है। अब उन्होंने कहा यानी जबर में होंठों को गोल कर देना या नीचे की तरफ झुका देना। तो जारी बात है, होंठों को गोल कर देना वो पेश की तरफ इशारा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ही नीचे की तरफ माइल कर देना तो वो जेर की तारीफ है, आपको पता है। तो यही वो बात कर रहे हैं कि जबर में जेर और पेश की हालत को पैदा करने से बचना है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि जबर में जेर और पेश की हालत करने को बचे, और जेर में पेश और जबर की हालत में को पैदा करने से बचना है, और पेश में जबर और जेर की हालत को पैदा करने से बचना है। मसलन कौला, ठीक है, कौला को कैसे नहीं पढ़ना, आगे कॉल 2 दफा कौला लिखा हुआ है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको गलत नहीं पढ़ना। गलत हम कैसे पढ़ेंगे? हम मोटा हरफ है ना, तो अक्सर तरीन हम मोटा हरफ पढ़ते वक्त जब हम उसके ऊपर फतह डालते हैं ना, तो हम उसको कैसे कर देते हैं, उसको होंठों को गोल कर देते हैं। जैसे कौल, आपने अक्सर देखा होगा कि इतना ही हम माशाल्लाह उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो हम उसको मोटे हरफ को इतना मोटा कर देते हैं कि उसके अंदर पेश पैदा कर देते हैं। जैसे कौल हरफ है कौला, उसको हम कोला पढ़ देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। कौला को कौला पढ़ना ये गलत है, ठीक है। अल्हम्दु को अलहम, अब ये जेर की तरफ माइल करने को कह रहे हैं। अल्हम्दु को अल्हम्दु है ना, अल्हम्दु, अब उसको हम नीचे की तरफ झुकाएंगे, अल्हम्दु। कुछ लोग होते हैं बड़ा ही करारा करके पढ़ रहे होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, वो हरकत को ही आगे पीछे कर देते हैं, तब उसके अंदर वो जेर पैदा कर देते हैं, अल्हम्दु, अल्हम अल्हम्दु। आप खींच के पढ़ेंगे ना तो देखिएगा आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना वो वो नीचे जाएंगे, ठीक है, मुंह के जो है शेप। तो इसलिए इस तरह भी पढ़ना गलत है, ठीक है। इन दोनों सूरतों में जबर गलत अदा होगा, ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, ये जो तंबीहात है ना, तंबीहात है, इसको आप समझने की सूरत में भी याद कर लें। जरूरी नहीं है कि यह आपसे सुना ही जाए, अगर आपको समझ लग गई है तो बात काफी है, ठीक है। अगर आपको समझ लग गई है तो बात काफी है, ठीक है। कुछ तंबीहात होती हैं जो जरूरी याद करने वाले होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और कुछ जो है वो वैसे ही, मैं अगर आपको कहूँ कि आप इसको बस पढ़ लें या इसको ज़हन से एक दफा गुजार लें तो वो उसके लिए उतना ही काफी होगा। अब इस पूरी तंबीहात को मैंने एक जुमले में, छोटे से जुमले में
بند کر دیا کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. وہ کون سے؟ کہ میں نے آپ کو کہا کہ زبر میں زیر اور پیش کی حالت نہیں پیدا کرنی، زیر میں زبر اور پیش کی حالت نہیں پیدا کرنی، اور پیش میں زبر اور زیر کی حالت پیدا نہیں کرنی. اتنی سی مختصر بات بھی کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، اگر تفصیلاً بتانا چاہیں تو تفصیلاً بھی بتا سکتے ہیں، اس پہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور زیر میں منہ کھل جائے. منہ کھل جائے کس کی تعریف ہے؟ یعنی منہ کھل جائے تو وہ کس کی تعریف ہے؟ زبر کی. منہ کھول کر زبر ادا کی. کیا جاتا ہے، سیدھا منہ کھول کے. تو اس لیے منہ کھل جائے اور ہونٹوں ہونٹوں کیا ہو جائیں؟ گول ہو جائیں یا گلائی میں آ جائے، تو وہ کس کی علامت ہے گلائی کرنا؟ وہ پیش کی علامت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی زیر میں منہ کھل جائے یا ہونٹ گول ہو جائیں. مقصد کہنے کا کیا ہے؟ زیر میں زبر اور پیش کی حالت نہیں پیدا کرنی. جیسے الرجیم، الرحیم لکھا ہوا ہے یا الرجیم ہے. الرحیم، الرحیم ہے نا، تو الرحیم جی پڑھنا اس کو. الرحیم کو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو منہ کھول کر نہیں ادا کرنا. الرحیم ہے نا، الرحیم. تو جی الرحیم اب کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. مین، یہ جو مین ہے نا یہ غلط ہے، یہ مجہول ہو جاتا ہے، یہ ہے مین. اسی طرح الرحیم، الرحیم نہیں الرحیم. ٹھیک ہے، منہ کو نیچے کی طرف. اور صراط ہے، صراط، صراط ہے نا، تو اس کو صراط پڑھنا یہ بھی غلط ہے. یعنی پیش کی طرف اس کو زیر ہے نا تو اس کو پڑھنا ہے صراط، صراط، صراط. اس کو صراط پڑھنا یہ غلط ہے. جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اس کو ہم پیش کی طرف اس کا منہ کو گول کر دیں صراط، یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں زیر کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی. آگے ہے پیش. اب وہی بات ہے کہ پیش میں کون سی چیزیں دو رہ گئی ہیں پیچھے؟ زبر اور زیر رہ گئی ہے، تو زبر اور زیر پیدا کرنے سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ منہ کھل جائے یعنی زبر پیدا ہو جائے یا نیچے کی طرف مائل ہو جائے تو وہ زیر کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اب فکلوہ ہے نا، فکلوہ، ہم اس کو مجہول اکثر پڑھتے ہیں اور اس کو دھیان نہیں کرتے. منہ کھل جاتا ہے فکلوہ، فکلوہ. لوہ پڑھ دیتے ہیں، وہ غلط ہے. فکلوہ، 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 فکلوہ. جلدی بازی میں اس کو صحیح نہیں ادا کرتے. اور اسی طرح ہی دوسری نے مثال دی ہے انی توبتو. انی توبتو تا بریک ہے تو اس کو، تا کو پیش ہے تو اس کو انی توبتو، توبتو پڑھنا یہ غلط ہو جائے گا. یعنی اس کو نیچے کی طرف ہم مائل کریں، مائل کرنا تا بریک پڑھنی ہے لیکن اس کو ہم مزید مائل کر دیں نیچے کی طرف تو یہ بھی غلط ادائی. انی توبتو کو انی توبتو پڑھنا یہ غلط ہے. دونوں صورتوں میں پیش ادا صحیح ادائیگی نہیں ہوگی. یہ یہ تین تنبیہات ہے، اس میں سے ایک پوائنٹ آپ نے بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا کلیہ میں نے آپ کو ایک دے دیا ہے چھوٹا سا مختصر سا بنا کے کہ آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں. 3 پوائنٹ آپ نے یاد کرنے ہیں نا، یہ تو تفصیلی لکھا تھا نا، آپ اس میں صرف یہ بھی یاد کر سکتے ہیں کہ زبر میں زیر اور پیش کی حالت پیدا کرنے سے، زیر میں زبر اور پیش کی حالت پیدا کرنے سے، اور پیش میں زبر اور زیر کی حالت پیدا کرنے سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہمارا ہو گیا. حرکات کو کھینچنے سے بچنا ہے. دوسرا پوائنٹ، حرکات کو کھینچنے سے بچیں کیونکہ زبر میں الف، یا میں اسی طرح ہی زیر میں یا اور پیش میں واو پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے الحمد للہ رب الحمد کو ہم اس کو لمبا لمبا پڑھ جائیں الحمد للہ، اس طرح کر کے پڑھنا یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلطیاں آتی ہیں، چاہے کہ الحمد میں نہ آئے لیکن ایسی کئی ایک کلمات ایسے ہیں جس کے اندر ہم یہ غلطی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے زبر میں، زیر میں، پیش میں کسی بھی صورت میں ان کو کھینچنا نہیں، اس کو لمبا نہیں کرنا، 1% لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اور اسی طرح ہی تیسرا تنبیہ کا پوائنٹ ہے کہ زبر میں منہ کو زیادہ کھولنا اور پیش اور زیر میں مجہول پڑھنا یہ بھی غلط ہے. آپ نے کئی ایک پنجابی علماء کو سنا ہوگا، ٹھیک ہے، جن کے اندر اکثر تعداد میں غلطی آتی ہے، جو اپنی تقریرات کے اندر جب پڑھتے ہیں الحمدللہ ایسے کر کے پڑھتے ہیں، مطلب تھوڑی لاؤڈ آواز کے اندر اور پنجابی ایک ایسنٹ کے اندر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہوتا ہے. الحمد، الحمد نہیں ہوتا، الحمد. ٹھیک ہے، العالمین ہے نا، تو العالمین، العالمین پڑھنا یہ غلط ہے.
اس کو پڑھیں گے العالمین، العالمین، نہ کہ العالمین، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہو جائے گا۔ یہ ہے زبر میں منہ کو زیادہ کھولنا، العالمین، منہ کو بہت زیادہ کھول دینا، تو اس کا سارا ساؤنڈ بھی چینج ہو جائے گا اور اسی طرح ہی غلط ادائیگی ہوگی۔ اور اسی طرح ہی مالکی اور ایاکا، مالکی ایاکا میں اس طرح مالکی ایاکا، ایاکا ہے نا، ایاکا، تو ہم نے ایاکا، یہ بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہی منہ کو زیادہ کھول دینا، اور اسی طرح للہ اور مالکی، آگے مثال ہے زیر کی، للہ اور مالکی۔ اب للہ ایک مثال لے لیں اس میں سے، للہ ہے نا، للہ، آپ للہ میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کیا نہیں کرنا، انہوں نے کہا ہے کہ زیر اور پیش کو مجہول نہیں پڑھنا، تو للہ ہے تو اس کو للہ ہی پڑھیں گے، نہ کہ للہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح بھی پڑھتے ہوئے لوگوں کو، الحمد للہ رب، للہ، یہ جو للہ ہے نا یہ غلط تاکید، للہ نہیں ہے، للہ ہے، للہ، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ہی نعبدو ہے، نعبدو کو نعبدو پڑھنا، نعبدو یہ مجہول ہے اس کا، نعبدو کو نعبدو، ٹھیک ہے؟ جیسے ایاک نعبد و ایاک ایاک نعبد، بودو، 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 ٹھیک ہے؟ بودو پڑھنا غلط ہے، نعبدو، ٹھیک ہے؟ نعبدو، ٹھیک، یہ ہے ان کی زیر اور پیش کی مجہولت آئے گی، اور اسی طرح ہی زبر میں منہ کو زیادہ نہ کھولنا۔ تو یہ تین اس کی تنبیہات ہیں جو میں نے آپ کو وضاحت کی ہے۔